یا صاحب الجمالی و یا سید البشر بوجهك المنیر الصلاة کما کان حقه بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب کردگار رحمت کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور انبیاء منبع جود و صفا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد رب کریم کی لاریب کتاب سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کے عالم حق و صداقت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے لاکھ کروڑ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس عظیم اور کریم رحیم رحمان ذات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کی مقدس رات شب برات کی وہ رات عطا فرمائی جس رات کو لیلۃ المبارک برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو وہ رات عطا فرمائی جس رات کو لیلۃ الرحمہ
رحمت والی رات کہا جاتا ہے۔ خالق ذوالجلال نے ہم سیاہ کاروں کو وہ عظیم رات عطا فرمائی جس رات کو لیلۃ الصدق نجات کی سند ملنے والی رات کہا گیا ہے۔ رب کریم نے ہم گناہ گاروں کو وہ بابرکت رات عطا فرمائی جس رات کو احادیث مبارکہ کے اندر لیلۃ البراءہ جہنم سے آزادی دلوانے والی رات کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم پر یہ احسان کیا، رات کے اندر خالق ذوالجلال نے رب کریم نے ہمیں شکر گزار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم سب کو گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر بلا کر اتنا احسان عظیم فرمایا۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آج کی رات کے متعلق رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے جس رات کے اندر اگلے پورے سال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے ہیں۔ سال کے اندر پیدا ہونے والے انسانوں کے نام، اگلے سال کے اندر فوت ہونے والے انسانوں کے نام، اگلے سال کے اندر انسان کی اچھی بری تقدیر کا فیصلہ، اگلے پورے سال کے اندر انسان کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا، وہ سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے ہیں۔ اگلے سال کا ریکارڈ انسان کا بعد میں دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب 15 شعبان کے شروع ہونے سے پہلے جیسے ہی 14 شعبان کا دن ختم ہوتا ہے، سارے سال کا ریکارڈ فرشتے لے کر انسان کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی سال انسانوں کا گزر چکا، سال کا پورا ریکارڈ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کا اپنی قدرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس کس انسان نے پورا سال کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے روزے چھوڑ دیے، کتنے گناہ کیے، کتنے نیک عمل کیے، رب کی ذات کو کتنا وقت دیتا رہا، دین کو کتنا وقت دیتا رہا، دنیا داری کے اندر کتنا مصروف رہا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس انسان نے سارا سال نیکی کا عمل نہیں کیا، نماز سے، روزے سے، اللہ کے احکامات سے دور رہا، آج کی رات وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ گناہ گار انسان رب کے گھر میں حاضر ہو کر اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہو، رب کی رحمت کی درخواست کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، برے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور خطبہ کے اندر قرآن مجید کی علاوت کر چکا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے ارشاد فرما دیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، گناہ کیا، ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ذات ہے ہی بخشنے والی اور اپنے گناہ گار بندوں پر مہربان ہے فرمانے والی۔ پھر اس بندے کا فیصلہ کیا جاتا ہے
اہل علم احباب تشریف فرما ہے کہ جب جج صاحب نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرنے سے پہلے شہادتیں اور گواہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آخر میں ساری گواہی اور شہادتوں کا نچوڑ نکلنے کے بعد جج صاحب جب فیصلہ سناتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ اگر وہ ثبوت اور گواہی اس ملزم کے خلاف ہو تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سارے اعمال اس کے حق کے اندر ہوں اور اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہوں تو پھر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے رب کریم کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی کریمیت پر کہ ہم گناہ گاروں کے سب اعمال نامے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو خالق کائنات یہ نہیں دیکھتے کہ میں بندے کی گناہوں کی اور اس کی نیکیوں کی کم مقدار پر یہ فیصلہ کر رہا ہوں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے انسان نے پچھلا سال گناہوں میں گزار دیا، آج شب برات کی رات جس کو جہنم سے آزادی والی رات کہا گیا ہے، اس رات کے اندر تو میرا گناہ گار بندہ مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میرا بندہ بار بار مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے، میں نے اس رات کا صدقہ اپنے بندے کی گناہوں کی بخشش پر مغفرت کروں۔ فرمایا ہے عائشہ صدیقہ یہ وہ رات ہے اس رات کے اندر انسان کی زندگی اور موت اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر عرض کرتی ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ رب کی رحمت کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رب کی رحمت کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رب کی رحمت کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ بھی رب کے محبوب اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کریم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، بے شک میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا رحمت بنایا ہے اور زمانے والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے اندر قیام کرو، رب کی عبادت کرو، نوافل ادا کرو، اور پھر اگلے صبح 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اس رات ساری رات 15 شعبان کی مغرب سے لے کر ساری رات کے ختم ہونے تک، طلوع فجر تک رب تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر ندا لگاتی ہے کوئی مریض مجھ سے شفا مانگے، اپنے اس بندے کو شفا یاب کر دوں۔ ہے کوئی بے اولاد، آج کی رات اولاد مانگے، اپنے اس بندے کو اولاد عطا کر دوں۔ ہے کوئی گناہگار بندہ مجھ سے بخشش طلب کرے، آج کی رات اس کی بخشش اور مغفرت فرما دو۔ ہے کوئی بے روزگار، رزق کا سوال کر دے، رزق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ فرمایا کہ اس قسم کی صدائیں اور ندائیں ساری رات آتی رہتی ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکار رہی ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر بندہ جس وقت کے اندر بھی، جس گھڑی کے اندر بھی، چاہے رات کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، وقت کوئی بھی مقید نہیں، مقید نہیں، اس کا وقت ساری رات لگاتار رب تعالیٰ کی رحمت بندے کو صدائیں لگاتی ہے۔
اس رات کے اندر اس وقت بھی بندہ جو دعا بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اس رات کی برکت سے بندے کی اس ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی ہی عظیم برکتوں والی رات، رب تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات ہم سب کو عطا فرمائی، اور اس رات کو گزارنے کا طریقہ بھی کریم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں ہم گناہ گار اور کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کہاں اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے عبادت کرنے والے، ہم گناہ گار، ہمیں تو عبادت کی تعریف کا اور مفہوم کا پتہ ہی نہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، ہم تو بس حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اس جھکنے کو قبول فرما کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذریعے بخشش کرا دے۔ رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کے اندر آپ نے قیام شروع کیا، قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی سجدہ میں تشریف لے کر گئے، جب سجدہ میں پہنچے لب پر سبحان ربی الاعلیٰ یہ صدا، رب کی تسبیح، اوپر سے نماز، پھر رب تعالیٰ کی یہ شب برات پر رحمتوں کی برسات، اتنا زیادہ سرور اور دل کو سکون آیا، بہت لمبی تسبیح کرتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں گئے تھے، رات کا بہت زیادہ حصہ گزر چکا مگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کہیں اللہ نہ کرے آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اس خوف سے اٹھی اور اللہ کے نبی سجدے میں تھے، آپ کے پاؤں مبارک کو انگوٹھے کو پکڑ کر جب تھوڑا سا ہلایا تو اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، پھر آپ واپس تشریف لے کر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ آج میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ آپ عرض کرتی ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، آپ بہت طویل دیر تک، بہت زیادہ وقت تک سجدے نہیں رہے اور مجھے اس خوف نے مبتلا کر دیا کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، میں قیام لمبا کیوں نہ کروں، میں سجدہ طویل اس لیے نہ کروں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کی رات میرے مقدر کے اندر شب برات کی رات عطا فرمائی، آج کی رات شب برات کی رات عطا فرمائی ہے۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کا ذکر ہوا، اس لیے کہ عرب کے اندر وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے اس نسل کی بکریاں پال رکھی تھی، اس نسل کی بکریوں پر بے شمار بہت زیادہ گنے مال ہوا کرتے، اور جب کہ اس کے قبیلوں کی بکریوں کی تعداد بے شمار تھی، حتیٰ کہ جب ان کی بکریوں کی تعداد کی گننا بھی ناممکن تھا تو پھر بکریوں کے بال کی گننا کس کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سمجھانے کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ دہرائے کہ جس طرح ان بکریوں کے بالوں میں گنتی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے بے حساب ان گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں جن کا نام جہنم کے اندر جانے والوں کا درج کر دیا جاتا ہے۔ جن گناہ گاروں کا نیک لوگ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کا نام جہنم والوں کے اندر لکھا چکا تھا، اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا نام جہنم کی فہرست سے مٹا کر جنت والوں کے اندر درج فرما دیا کرتے ہیں۔ آخری بات ایمان کی اور ذوق کی بات، اس کے بعد انشاءاللہ
صلاۃ و تسبیح شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ریبڑ والوں نے، قافلہ والوں نے کنویں سے نکال کر، مختصر عرض کر رہا ہوں، جب بازار کے اندر لے گئے کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اگر اس کو بیچیں گے بہت زیادہ دام ہم کو ملیں گے، یوسف علیہ السلام کا جب بیچنے کی بات ہوئی تو قافلے والے بہت زیادہ دام مانگ رہے تھے۔ اس قطار کے اندر پھر دام سن کر وزیر بھی مشیر بھی اس قطار کے اندر کھڑے تھے، حتیٰ کہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر بھی اسی قطار کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اسی قطار کے اندر ایک بوڑھی خاتون سر کے اوپر کپاس کی کچھڑی اٹھا کر وہ بھی قطار کے اندر کھڑی تھی۔ ایک عقل والے نے کہا، اے بوڑھی خاتون، بزرگ خاتون، بات سمجھ نہیں آ رہی، یوسف کو بیچا جا رہا ہے، خریدنے والے وزیر مشیر اور عزیز مصر بادشاہ بھی کھڑا ہے، آپ کس لیے کھڑی ہیں؟ کہا کہ میں کپاس کی کچھڑی لے کر کھڑی ہوں اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، ماں جان، جب سونے چاندی ہیرے والے یوسف کو نہیں خرید رہے اور نہیں خرید سکتے، ان کا دام ادا نہیں کر سکتے، تم ایک کپاس کی کٹھڑی کے بدلے یوسف کو کیسے خرید کر سکتی ہو؟ بوڑھی خاتون بڑی سمجھدار تھی، مسکرائی، بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ عقل والوں، بے شک تم بھی عقل والے ہو، لیکن میں بھی عقل سے کم نہیں، میں جانتی ہوں قطار کے اندر عزیز مصر بھی کھڑا ہے، وزیر مشیر بھی کھڑے ہیں، ہیرے چاندی سے بھی نہیں خرید سکتے، مگر میں کپاس کی کٹھڑی لے کر قطار کے اندر اس لیے کھڑی ہوں، جب قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی لسٹ کھولی جائے گی کہ اس وقت مصر کے بازار کے اندر کون کون سے لوگ یوسف سے محبت کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ اس لسٹ کے اندر، قطار کے اندر میرا نام بھی شامل ہو جائے گا، اس قطار کے اندر میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اس طرح عرض کر چکا، کہاں اللہ کی عبادت اور کہاں اللہ کی عبادت کرنے والے وہ مقبول بندے جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا کہ سلسلہ عشاء سے فجر تک جا پہنچا، ہم خیال یار میں بیٹھے وضو ہی کرتے رہ گئے، مجھے کیا خبر تھی ربوں کی، میرا کام کیا تھا سرور کے، تیرے نقش نالین کی تلاش تھی، جو جھکا رہا نماز میں، نمازیں تو ان کی نمازیں تھی، ہم تو بس یہ حاضری لگوانے کی نیت سے، اور آج کی رات ہم جو بھی مختصر سی عبادت کریں گے، ان عبادت کرنے والوں لسٹ کے اندر اور ان کی قطار کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی شامل کروا دے، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ لسٹ کھولیں گے، یہ قطار کھولیں گے، شب برات کی رات کون کون سے گناہگار اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر بخشش مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل فرما کر ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان حضرت عباس، ایسی 10 خصوصیت چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، انسان کی زندگی کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، ظاہر اور پوشیدہ، آئندہ زندگی کے آنے والے، یا جو پچھلی زندگی کے اندر گناہ کر گیا، صغیرہ اور کبیرہ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس انسان نے صلاۃ و تسبیح کے 4 رکعت نفل ادا کر لی ہے، تو فرمایا کہ چاہیے یہ صلاۃ و تسبیح روزانہ ادا کرے، جو روزانہ ادا نہ کر سکے ہر ہفتہ جمعہ مبارک کے دن ادا کر لیا کرے، جو ہر ہفتے ادا نہ کر سکے مہینہ میں 1 مرتبہ ادا کر لیا کرے، اگر مہینہ کے اندر بھی 1 مرتبہ ادا نہ کر سکے سال میں 1 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا کرے،
اگر ایک سال کے اندر بھی صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکے، زندگی میں اگر اس نے ایک مرتبہ بھی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر لی، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جال کے برابر تھے یا ریت کے ذرات کے برابر تھے، اس نماز کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ اس نماز کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی ہے۔ ابھی یہ صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کی جائے گی۔ جس طرح نماز با جماعت کے اندر جب امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، مقتدی قرات کے لیے ممانعت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سننا مقتدی کے لیے فرض ہے، تو امام قیام کی حالت کے اندر نہ کوئی سورت پڑھ سکتا ہے، نہ سورت الفاتحہ پڑھ سکتا ہے، لیکن صلاۃ تسبیح کی جماعت کے اندر جب امام بلند آواز کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ نہ ہی قرات ہے نہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو جب یہ تسبیحات پڑھی جائیں تو پچھلے مقتدی نمازی حضرات دل کے اندر یہ ساتھ ساتھ تسبیحات دہرا سکتے ہیں، دل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں آتی، اگر صرف سماعت بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نماز با جماعت کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر بھی عطا فرما دیں گے۔ دوسری نماز صلاۃ الخیر جو ہر نمازی الگ بھی پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ الگ بھی دوست احباب خوش نصیب